کو کہ آج ہمارے زمانے میں ہمارے گلیوں میں محلوں میں کسی گھر میں آواز سنائی دیتی ہے؟ کسی گھر کے اندر بہت کم طور پر کبھی ایک آدھ بار اگر فجر میں سنائی دے تو سنائی دیتی ہے، ورنہ نہیں۔ اگر کسی کے گھروں سے آج ہمارے آوازیں سنائی دیتی ہے تو موسیقی کی آواز سنائی دیتی ہے۔ صبح ہو گئی تو محلوں میں جو ہے گھروں کے اندر ٹی وی شروع کر دی جاتی ہے، ناشتہ کرنے سے پہلے ٹی وی لگا کر گانے وغیرہ بجا کر اسی آواز کو سن کر ہمارے گھر کے ناشتے ہوتے ہیں۔ گھروں کے اندر قرآن کی جہاں پر آوازیں آنی چاہیے وہاں پر موسیقی کی آوازیں، گانے بجانے کی آوازیں، یہ مسلمانوں کے گھر ہیں۔ وہ گھر ہوا کرتے تھے جس گھر کے اندر نہ جانے بچے بوڑھے عورتیں تلاوتیں کیا کرتی تھی، تبھی تو جا کر وہ گھر اتنے پررونق گھر تھے۔ آپ جانتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ آج گھروں کے اندر جو ماحول بے چینی کا، بے قراری کا، بے سکون کا جو ماحول ہے، گھروں کے اندر بے چینی نہیں، سکون نہیں ہے، راحت نہیں ہے، اس کی بنیادی وجہ کہ قرآن مجید گھر کے اندر پڑھنا بند کر دیا ہے لوگوں نے۔ آپ گھروں کے اندر جا کر جائزہ لیں، ہمارے گھر کے اندر بیوی بچے بڑے ماں باپ ہیں، کافی لمبا عرصہ گزر گیا، رمضان میں کیا کھولا، پھر کتاب بند ہوئی تو رمضان کے اندر کتاب کھلی، کسی کو پڑھنے کا وقت نہیں، قرآن مجید پڑھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ صبح ہوئی تو ہمارا فون کھول کر ہم سب سے پہلے سوشل میڈیا کے اپڈیٹس ہم دیکھتے ہیں، آج فیس بک پر کیا آیا ہے، انسٹاگرام میں کیا آیا ہے، فلاں میں کیا ہے۔ ہر چیز کے اپڈیٹ کے لیے نیوز پیپر، تو کئی لوگ نیوز پیپر منگا کر پڑھتے ہیں، نیوز پیپر بھی پڑھنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہے۔ اگر پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے تو قرآن پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے، نہ ہمارے بیوی بچوں کے پاس ٹائم ہے، نہ ہمارے پاس، ہر چیز کے لیے ٹائم ہے۔ یہاں تک کہ ہم اپنے گھروں کے اندر کوئی پرندوں کو، جانوروں کو بھی پال رہے ہیں، کئی لوگ بلیوں کو پالتے ہیں، ان بلیوں کی پرواہ کرنے کے لیے اتنا وقت ہے، لیکن قرآن پڑھنے کے لیے وقت نہیں ہے۔ یہ بڑی پوچھ ہوگی قیامت کے دن۔ یہ قرآن یہ صرف گھروں کے اندر اٹھا کر رکھے جانے والی کتاب نہیں ہے، بڑے بڑے جزدانوں میں لپیٹ کر رکھے جانے والی کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ تلاوت کی جانے والی، عمل کرنے کی نہیں۔ اس کا انتقال کیا ہوتا ہے، اس کے گھر والے فوراً مدرسے کے کچھ بچوں کو بلاتے ہیں، کسی مولانا لوگوں کو گھروں کے اندر بلاتے ہیں اور قرآن خوانی کراتے ہیں کہ اگر جیسے مرحوم گھر کے اندر میت رکھی گئی ہے، ابھی میت کے اٹھانے سے پہلے سورہ یاسین، سورہ رحمان، فلاں سورہ، کیونکہ پڑھ کر انہیں بخشنا ہے۔ اگر یہ سورہ پڑھ کر بخشیں گے تو عذاب قبر سے بچ جائیں گے، قبر کا عذاب ہلکا ہو جائے گا۔ جو پیٹ میں آپ کھائیں گے وہ کھانا آپ کے پیٹ میں جائے گا، اس کے پیٹ میں تھوڑی جائے گا۔ جسے زندگی اللہ نے عطا کی، وہ زندگی میں کبھی قرآن کھولنے کی اسے سعادت نہیں ہوئی، نصیب نہیں ہوئی، وہ مرا کیا نہیں، تھوڑی دیر کیا ہوئی نہیں، چاہے آپ کتنی بھی قرآن بخشوا لو، اس کا کوئی ثواب ملنے والا نہیں ہے۔ اللہ نے زندگی عطا کی تھی، اسے اپنی زندگی میں کمانا تھا۔ قرآن اس کے بارے میں کہتا ہے وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، جو انسان اپنے لیے کرتا ہے وہ کام اسی کے لیے کیا جائے گا، جو نیکی اس نے کمائی وہ اس کے لیے، دوسروں کے لیے نہیں۔ تو اس لیے ایسا وقت آنے سے پہلے کہ ہمارے بیوی بچے کسی کو بلا کر قرآن خوانی کروائیں، اللہ نے زندگی بخشی ہے تو زندگی میں خود کمائیں۔ آپ پیسہ خرچ کرنا چاہتے ہیں، اللہ نے آپ کو مہلت دی ہے، سہولت اللہ نے آپ کو دی، آپ کے جیب میں ابھی پیسے ہیں، آپ کے جیب میں اگر کچھ روپیہ ہے، کچھ کام کرنا چاہتے ہیں، ابھی آپ کر دیں۔ آپ کے جانے کے بعد آپ کی اولاد، آپ کے گھر والے کچھ آپ کے لیے کرنے والے نہیں ہیں۔ یہ زندگی بڑا تحفہ ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے۔ جب تک سانسیں جاری ہیں آپ اپنا توشہ بنا لیں، آپ کے توشے میں کوئی اضافہ کرنے والا نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بندہ جب قرآن پڑھتا ہے اسے ہر حرف پر نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ کتنا سنہرا موقع ہے رمضان، جانتے ہیں؟ اس لیے رمضان کا مہینہ افضل اسی لیے کہ اس مہینے کے اندر قرآن نازل ہوا، اور جب بندہ اسی مہینے کے اندر اگر قرآن کی تلاوت کثرت کے ساتھ کرے، ایک ایک حرف پر کتنی نیکیاں۔ عام دنوں میں اگر کوئی آدمی الف لام میم 3 حروف پڑھ لے، ایک حروف پر 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، الف لام میم پر 30 نیکیاں لکھی جاتی ہیں عام دنوں میں۔ لیکن رمضان کا مہینہ کیا آتا ہے، رمضان میں اگر کوئی بندہ الف لام میم 3 حروف پڑھ لے تو ایک ایک حروف پر 70 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ کتنی آیتیں پڑھیں گے آپ، اتنی نیکیاں آپ کو 70 کے حساب سے آپ کے اکاؤنٹ میں جمع کی جائیں گی۔ عام دنوں میں وہ نیکیاں کمانا میرے اور آپ کے بس کی بات نہیں ہے۔ کتنے پیسے خرچ کرنے پڑتے ہیں، کتنی محنت کرنی پڑتی ہے، تب جا کر وہ نیکیاں ہم کماتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ فری میں اس مہینے کے اندر اللہ نے موقع عطا کیا ہے، قرآن پڑھو اور اپنے نیکیاں کما لو۔ جب اللہ کے سامنے کوئی ہماری سفارش کرے، کوئی معمولی بات ہوگی، کسی کی سفارش وہاں پر نہیں چلے گی،
دو ہی چیزیں جو انسان کے وہاں پر سفارش کریں گی اس کے اعمال میں، ایک تو اس کا روزہ جو اسی مہینے کے اندر آتا ہے۔ رمضان کی خصوصیتوں میں ایک بڑی خصوصیت روزہ بھی ہے، اس لیے روزہ جو انسان صبح سے لے کر شام تک بھوکا رہتا ہے، یہ روزہ کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے آ کر انسان کے حق میں سفارش کرے گا، اللہ سے کہے گا کہ اللہ تیرے لیے میں اسے روز صبح سے لے کر شام تک بھوکا پیاسا رکھا کرتا تھا، یہ مجھے اپناتا تھا، روزہ رکھا کرتا تھا، آج تو اس کو جو ہے نجات دے دے، جہنم سے بچا لے، جنت کے اندر داخل کر دے۔ یہ روزہ سفارش کرے گا۔ جہاں پر روزہ سفارش کرے گا وہیں قرآن مجید اپنے پڑھنے والوں کے حق میں سفارش کرے گا۔ قرآن آ کر ایک جگہ پر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جھگڑا کرے گا اللہ تعالیٰ سے۔ اللہ تعالیٰ اگر کسی کے حق میں فیصلہ کر دے کہ فلاں آدمی کو اٹھا کر جہنم میں ڈال دو، اگر وہ آدمی قرآن پڑھنے والا تھا دنیا کے اندر تو فوراً قرآن آئے گا اور آ کر اللہ سے جھگڑے گا، کہے گا کہ اللہ یہ دنیا کے اندر مجھے پڑھا کرتا تھا، میری تلاوت کیا کرتا تھا، راتوں میں جاگ جاگ کر جب بھی وقت ملتا تھا نمازوں کے اندر، سنتوں کے اندر، نوافل کے اندر، عام اوقات میں میری تلاوت کیا کرتا تھا۔ اے اللہ میں تجھ سے آج جھگڑتا ہوں، اسے اس کی نجات کا سوال میں کرتا ہوں، تو اسے جنت کے اندر داخل کر دے۔ تمام قسم کی تعریفیں، حمد و ثنا، بڑائی و کبریائی اسی اللہ کے لیے لائق و سزاوار ہیں جو اس کائنات کا رب العالمین ہے۔ بے پناہ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پر، بالخصوص میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم صلی وسلم بارک علیہ۔ محترم حاضرین، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں رمضان کا مہینہ نصیب فرمایا۔ تقریباً 3-4 دن سے ہم اسی مبارک مہینے میں گزر کر رہے ہیں۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ ہم تمام کو یہ پورا مہینہ صحت و عافیت کے ساتھ اللہ نصیب فرمائے، اور اس مہینے کے اندر بڑھ چڑھ کر نیکیاں کمانے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ محترم حاضرین، جیسا کہ گزشتہ جمعہ میں ہم نے رمضان کے استقبال کے حوالے سے یا رمضان کی آمد یا رمضان کی برکت کے حوالے سے جو گفتگو ہم نے کی تھی کہ رمضان کا مہینہ پورے سال کے 11 مہینوں کے حساب سے دیکھا جائے تو بڑا بابرکت مہینہ، بڑا فضیلتوں والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر کی جانے والی عبادتیں، اس مہینے کے اندر ہونے والے اعمال اللہ کو بے انتہا پسند ہے، اور اللہ تعالیٰ اتنا ہی اجر و ثواب عطا کرتا ہے جتنا کہ 11 مہینوں میں نہیں ملتا، وہ تمام ثواب ایک مہینے کے اندر اللہ عطا کرتا ہے۔ گویا یوں سمجھیے کہ نیکیوں کے خزانے اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اور آپ کے لیے کھول دیتے ہیں۔ یہ مہینہ کیا آتا ہے؟ نیکیوں کے انبار انسان کماتا ہے، نیکیوں کے پہاڑ جمع کرتا ہے، چھوٹی چھوٹی نیکیوں سے، بڑی بڑی نیکیوں سے۔ بقیہ مہینوں میں اگر جو آدمی جو عمل کرتا ہے وہی عمل اگر اس مہینے میں کیا جائے تو اتنا ثواب، آخر کیا بات ہے کہ اس مہینے کو اتنی فضیلت دی کیوں گئی؟ ہم بارہا جانتے ہیں اس مہینے کی خاص بات کیا ہے، اس مہینے کو اتنا فضیلت والا کیوں بنایا گیا؟ اس کا ایک ہی جواب ہے، وہ یہ کہ اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن مجید کو اللہ نے نازل کیا۔ اس کتاب کو جب اللہ نے اس مہینے کے اندر نازل کیا، اس کتاب کی برکت سے اس مہینے کی فضیلت، اس مہینے کی برکت، اس مہینے کی رونق اور بھی زیادہ بڑھ گئی، صرف اور صرف قرآن مجید کے نازل ہونے کے سبب۔ تو اندازہ لگائیں کہ جس مہینے کے اندر اللہ نے اس قرآن کو نازل کیا تو وہ مہینہ جو ہے پورے مہینوں کا سردار بن جاتا ہے، اور بالخصوص اس کتاب کو جو نازل کیا گیا، قرآن کہتا ہے کہ ہم نے شب قدر میں ہم نے نازل کیا۔ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر کے اندر جو آخری عشرے میں 5 تاخراتوں میں کسی ایک طاق میں آتی ہے، اس طاق میں ہم نے اس قرآن کو نازل کیا، تو پھر اللہ نے کہا کہ جب مہینے میں نازل ہوا تو مہینہ مہینوں کا سردار بن جاتا ہے، اور جب رات میں نازل ہوئی تو وہ رات 1000 مہینوں کے برابر بن جاتی ہے۔ اللہ اکبر! گویا اس رات کا، ایک رات کا عمل 1000 مہینوں کے برابر، خیر من 1000 شہر۔ تو بتانا مقصود یہ ہے
کہ یہ تمام رونقیں، تمام برکتیں اگر کسی وجہ سے ہیں تو صرف اور صرف قرآن مجید کی وجہ سے ہیں۔ یہ اللہ کی بابرکت کتاب ہے۔ اس کتاب کا نازل ہونا ہی آج میرے لیے، آپ کے لیے، پورے عالم جہاں کے لیے نیکیوں کے انبار کمانے کا موقع اللہ نے عطا کیا ہے۔ تو آئیے محترم حاضرین دیکھتے چلیں کہ اس قرآن مجید کی فضیلت کیا ہے، اس قرآن مجید کے بارے میں ہم کیا جانتے ہیں، اور ہم اسے کتنا پڑھتے ہیں، کیا سمجھ کر پڑھتے ہیں، اور پڑھنے سے ہمیں حاصل کیا ہوتا ہے، اور یہ قرآن جب ہمارے زندگی میں آتا ہے تو یہ زندگی ہماری کہاں کہاں تک چلی جاتی ہے۔ کچھ باتیں میں آج آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے، اللہ پہلے مجھ کہنے والے کو بھی اور ہم تمام سننے والوں کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ محترم حاضرین، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن مجید یہ وہ کتاب ہے جسے اللہ نے نازل کیا، یہ بڑی برکتوں والی کتاب۔ جیسا کہ ابھی ہم نے سنا کہ مہینے میں نازل ہوا تو مہینوں کی برکتیں بڑھ گئی، جس رات میں نازل ہوئی اس رات کو جو ہے رات کی برکتیں بڑھ گئی۔ جیسے کتاب برکتوں والی ہے، وہیں پر ایک کتاب ہدایت کی کتاب ہے، رہنمائی کی کتاب ہے، آدمی کو سیدھا راستہ دکھانے والی کتاب ہے، غلط کو غلط، صحیح کو صحیح دکھانے والی کتاب ہے۔ اس کتاب کے آنے کے بعد انسان بن گیا۔ یقین مانیے، آپ زمانہ جاہلیت کے اندر آپ جا کر دیکھیں، اللہ کے نبی کے زمانے سے پہلے وہ دور، وہ ایسا جاہلانہ دور جس دور کے اندر انسان کی کوئی قدر و قیمت نہیں، غلاموں کی کوئی قدر و قیمت نہیں، عورتوں کی کوئی قدر و قیمت نہیں، لڑکیوں کی، بچیوں کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ وہ جاہلانہ دور جس دور کے اندر انسانیت کی کوئی قدر نہیں تھی۔ اگر کسی گھر میں بچی پیدا ہو جاتی تو اس بچی کو جو ہے زندہ دفن کر دیا جاتا۔ اگر کسی گھر کے اندر کوئی عورت بیوہ ہو جاتی تو بدترین سلوک اس بیوہ کے ساتھ کیا جاتا۔ عورت کا کوئی وزن نہیں، اور کسی انسان کو، کوئی وزندار انسان، اگر کوئی آدمی کسی پر ظلم کرتا تو مظلوم کی حالت، تو مظلوم ہی مر جاتا، اس کو ساتھ دینے والا کوئی نہیں۔ گویا انسانیت کی کوئی قدر و قیمت نہ تھی۔ ایسا دور تھا وہ۔ اس دور میں جب اللہ کے نبی تشریف لائے تو اللہ کے نبی کے ساتھ جیسے اللہ نے قرآن نازل کیا، قرآن نے ایسے دستور بتائے، قرآن نے ایسا اصول اللہ نے بتایا، ایسے قوانین اللہ نے عائد کیے کہ انسانیت کو ایک وقار آیا، بالخصوص عورتوں کو ایک مقام، ایک مرتبہ عطا کیا گیا۔ جس عورت کا کوئی وزن نہ تھا، عورت کہیں پر بات نہیں کر سکتی، کسی کو مشورہ دے نہیں سکتی، اس کے گھر کے اندر بھی اس کا کوئی اختیار نہیں، نہ اس کی میراث میں، نہ اس کی کوئی پراپرٹی میں، عورت کا کوئی اختیار ہی نہیں کسی بھی چیز میں۔ ایسا دور اس دور میں، لیکن قرآن نازل کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے اس اہمیت کو بتانے کے لیے سورہ نساء کے نام سے اللہ نے سورت ہی نازل کر دی۔ گویا عورتوں کے نام کی پوری ایک سورت، عورت کے کیا کیا حقوق ہیں، عورت کہاں کہاں پر حق رکھتی ہے، اسے کہاں بولنے کا حق ہے، کہاں لینے کا حق ہے، اس کا کیا معیار ہے، اس کے گھر کے اندر، اس کے باہر، یہ تمام چیزیں شریعت نے لائی، قرآن نے لے کر آئے، تو پھر انسانیت کو اللہ نے ایک الگ ہی شکل دے دی۔ تو محترم حاضرین، ایسی کئی چیزیں جو زمانے جاہلیت کے اندر نہیں تھی، وہ تمام کی تمام چیزیں قرآن کے آنے کے بعد تبدیلی دیکھنے کو ملی۔ آئیے محترم حاضرین، یہ جہاں پر ہدایت کی کتاب ہے، وہیں پر یہ میرے اور آپ کے لیے باعث ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہے۔ بلکہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اس قرآن کو پڑھنے کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس قرآن کو پڑھو، اس قرآن کو پڑھا کرو۔ کیوں؟ کیونکہ یہ قرآن اپنے پڑھنے والوں کے حق میں سفارش کرے گا قیامت کے دن آ کر۔ اللہ اکبر! کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ کل قیامت کے دن میدان حشر میں جب اللہ کے سامنے کوئی ہماری سفارش کرے، کوئی معمولی بات ہوگی؟ کسی کی سفارش وہاں پر نہیں چلے گی۔ دو ہی چیزیں جو انسان کے وہاں پر سفارش کریں گی اس کے اعمال میں، ایک تو اس کا روزہ جو اسی مہینے کے اندر آتا ہے۔ رمضان کی خصوصیتوں میں ایک بڑی خصوصیت روزہ بھی ہے۔ اس لیے روزہ جو انسان صبح سے لے کر شام تک بھوکا رہتا ہے، یہ روزہ کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے آ کر انسان کے حق میں سفارش کرے گا۔ اللہ سے کہے گا کہ اللہ تیرے لیے میں اسے روز صبح سے لے کر شام تک بھوکا پیاسا رکھا کرتا تھا، یہ مجھے اپناتا تھا، روزہ رکھا کرتا تھا، آج تو اس کو جو ہے نجات دے دے، جہنم سے بچا لے، جنت کے اندر داخل کر دے۔ یہ روزہ سفارش کرے گا۔ جہاں پر روزہ سفارش کرے گا وہیں قرآن مجید اپنے پڑھنے والوں کے حق میں سفارش کرے گا۔ قرآن آ کر ایک جگہ پر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جھگڑا کرے گا اللہ تعالیٰ سے،
اللہ تعالیٰ اگر کسی کے حق میں فیصلہ کر دے کہ آپ فلاں آدمی کو اٹھا کر جہنم میں ڈال دو، اگر وہ آدمی قرآن پڑھنے والا تھا دنیا کے اندر تو فوراً قرآن آئے گا اور آ کر اللہ سے جھگڑے گا، کہے گا کہ اللہ یہ دنیا کے اندر مجھے پڑھا کرتا تھا، میری تلاوت کیا کرتا تھا، راتوں میں جاگ جاگ کر جب بھی وقت ملتا تھا نمازوں کے اندر، سنتوں کے اندر، نوافل کے اندر، عام اوقات میں میری تلاوت کیا کرتا تھا، اے اللہ میں تجھ سے آج جھگڑتا ہوں، اسے اس کی نجات کا سوال میں کرتا ہوں، تو اسے جنت کے اندر داخل کر دے۔ اللہ، میرے اور آپ کے لیے کوئی چیز اگر سفارش کر سکتی ہے اللہ کے پاس، اور اللہ آپ سے فرماتے ہیں کہ جب یہ قرآن سفارش کرے گا، جھگڑے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کے جھگڑے کی تصدیق کر کے اس آدمی کو جنت کے اندر داخل کر دے گا۔ اللہ، تو محترم حاضرین، یہ تلاوت کرنا، قرآن کا پڑھنا، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، بہت بڑی نیکی ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بندہ جب قرآن پڑھتا ہے اسے ہر حرف پر نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ کتنا سنہرا موقع ہے رمضان، جانتے ہیں؟ اس لیے رمضان کا مہینہ افضل اسی لیے کہ اس مہینے کے اندر قرآن نازل ہوا، اور جب بندہ اسی مہینے کے اندر اگر قرآن کی تلاوت کثرت کے ساتھ کرے، ایک ایک حرف پر کتنی کتنی نیکیاں۔ عام دنوں میں اگر کوئی آدمی الف لام میم 3 حروف پڑھ لے، ایک حروف پر 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، الف لام میم پر 30 نیکیاں لکھی جاتی ہیں عام دنوں میں۔ لیکن رمضان کا مہینہ کیا آتا ہے، رمضان میں اگر کوئی بندہ الف لام میم 3 حروف پڑھ لے تو ایک ایک حروف پر 70 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ کتنی آیتیں پڑھیں گے آپ، اتنی نیکیاں آپ کو 70 کے حساب سے آپ کے اکاؤنٹ میں جمع کی جائیں گی۔ عام دنوں میں وہ نیکیاں کمانا میرے اور آپ کے بس کی بات نہیں ہے، کتنے پیسے خرچ کرنے پڑتے ہیں، کتنی محنت کرنی پڑتی ہے، تب جا کر وہ نیکیاں ہم کماتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ فری میں اس مہینے کے اندر اللہ نے موقع عطا کیا ہے، قرآن پڑھو اور اپنے نیکیاں کما لو۔ روزانہ آپ پاؤ پارا پڑھیں گے، آدھا پارا پڑھیں گے، ایک پارا پڑھیں گے، ایک پارے کے اندر اندازہ لگائیں کتنے حروف ہوتے ہیں، ایک صفحے کے اندر آپ حساب لگائیں کتنے حروف، اور ہر حروف پر 70 نیکیاں لکھی جائیں گی، تو کوئی معمولی بات ہے، بڑا اجر و ثواب ہے۔ اس لیے قرآن مجید کو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کثرت کے ساتھ پڑھو، یہ اپنے پڑھنے والوں کے حق میں سفارش کرے گا۔ اور اسی طرح سے قرآن کو پڑھنے کے حوالے سے اللہ کے نبی نے کیا تعلیمات دی؟ آپ نے فرمایا کہ قرآن جب پڑھو تو اچھے لہجے میں پڑھو۔ جن لوگوں کو قرآن آتا نہیں ہے وہ قرآن سیکھیں، قرآن سیکھیں، کوئی عمر کا تقاضا نہیں ہے۔ آپ کی عمر تھی اس زمانے میں آپ سیکھ نہ پائے، لیکن ابھی آپ کو شعور آیا ہے، یہ نہ سمجھیں کہ ہماری عمر لمبی ہو گئی اب ہم قرآن سیکھ نہیں سکتے، ایسی بات نہیں ہے۔ کتنی بھی چاہے آپ بوڑھے ہو چکے ہوں، لیکن آپ کو اب سمجھ میں آئی بات، آپ کو شعور آیا کہ میں قرآن پڑھوں، میں بھی پڑھوں، مجھے بھی نیکیاں چاہیے، تو آپ ابھی بھی آج بھی قرآن سیکھنے کی کوشش کریں اور قرآن سیکھ کر پڑھیں۔ اور قرآن جب پڑھا جائے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بہترین آواز میں، اچھے انداز میں، اچھے لہجے میں پڑھو۔ جیسا کہ صحابہ کے بارے میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی کے بارے میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی پیاری آواز میں قرآن پڑھا کرتے تھے۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی کے میرے کانوں میں آواز پڑی، آپ سورہ 3 پڑھ رہے تھے، والتین والزیتون، یہ سورت اللہ کے نبی تلاوت کر رہے تھے اتنے پیارے انداز میں، گویا ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آتا کیا چل رہا تھا آپ کی تلاوت۔ اور جب آپ تلاوت کرتے تھے تو گویا جنات کی جماعتیں جو ہوتی تھی، شیاطین کے جو جنات ہوتی ہیں، انسان تو انسان متاثر۔ اس زمانے میں اللہ کے نبی کی تلاوت کرنا، دشمن اسلام جو تھے، جو کفار تھے، مشرکین تھے، وہ لوگ کہتے آپس میں کہ محمد کے قریب نہ جاؤ۔ کیوں نہ جاؤ؟ اگر محمد کے پاس جاؤ گے، محمد ایسی تلاوت کرے گا کہ تلاوت سن کر تم لوگ بہک جاؤ گے۔ محمد کی زبان میں جادو ہے، وہ جادو کا کلام پڑھتا ہے، باتیں کیا کرتے تھے، ڈرتے تھے کہ کہیں اگر اس کے کلام کو سنیں گے تو بہک جائیں گے۔ لیکن یہی مشرکین مکہ، یہی کفار، یہی دشمن اسلام رات کا حصہ ہوتا تو چھپ چھپ کر جا کر اللہ کے نبی کی تلاوت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت الحرم کے اندر آپ بیٹھ کر تلاوت کرتے تو دیواروں سے چھپ کر جا کر جو ہے اللہ کے نبی کی تلاوت کو سنتے تھے۔ وہ سننے میں انہیں مزہ آتا تھا، ان کا دل متاثر ہوتا تھا، مانتے تھے کہ دل متاثر ہو رہا ہے، لیکن پھر بھی اسلام قبول نہیں کیے۔ تو یہ اللہ کے نبی کی تلاوت تھی، جو ایک جنات کی جماعت جا رہی تھی، اللہ کے نبی کی تلاوت کو سن کر اور جنات کی جماعت پوری وہیں پر ٹھہر گئی، اللہ کے نبی کی پوری تلاوت کو سن رہی تھی۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ جب قرآن کو پڑھو، تلاوت کرو تو بہترین انداز میں، اچھے لہجے میں، اچھی آواز میں، پیارے انداز میں، گویا ایک الگ ہی انداز اسے دے دو۔
جب ایسی تلاوت کریں گے اللہ کی قسم پڑھنے والے کو بھی سننے والوں کو بھی اتنا لطف اتنا مزہ آئے گا کہ آدمی اپنی دنیا کو کھو دے گا. وہ کس دنیا میں آیا ہے پتہ ہی نہ چلے گا کہ اگر قرآن کا مزہ مل جائے. یقین بڑی پیاری کتاب ہے یہ. اس لیے آپ دیکھیں گے آپ جو قرآن کو بہترین انداز میں پڑھا کرتے تھے وہ صحابہ کو آپ نے حوصلہ افزائی بھی کی. اللہ کے نبی نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی ہیں جو اپنے رات میں اپنے گھر میں قرآن کی تلاوت کر رہے تھے. تلاوت کی آواز آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر کے اوپر سے گلی سے آپ کا گزر ہوا تو آپ کے کانوں میں ابو موسیٰ اشعری کی آواز آپ کے کانوں سے ٹکرائی. اللہ کے نبی کھڑ گئے. کھڑے ہو کر آپ ان کی تلاوت سنتے رہے. کافی دیر تک وہ تلاوت کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پر کھڑے ہو کر ان کی تلاوت کو آپ نے سنا. آپ کی تلاوت بند ہو گئی تو آپ نکل کر مسجد چلے گئے. صبح ہوئی تو صبح میں آپ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری کو بلایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بلا کر کہا کہ اے ابو موسیٰ اشعری اللہ تعالیٰ نے تمہیں حضرت داؤد علیہ السلام کے سروں میں سے ایک سر اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے. کیا ہے داؤد علیہ السلام کی خصوصیت جانتے ہیں؟ داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہترین آواز عطا. سر تھے آپ کے ایسی سریلی آواز تھی. زبور جو کتاب نازل ہوئی اس کتاب کو آپ اپنی آواز میں پڑھتے تو پہاڑ متاثر ہو جاتے, پرندے متاثر ہو جاتے. داؤد علیہ السلام تلاوت کرتے تو پرندے بیٹھ جاتے تھے. پرندے اپنی جگہ سے ہلتے نہ تھے. عام طور پر پرندہ کسی جگہ پر بیٹھتا نہیں ہے. انسان کی حرکت بھی ہو تو پرندہ اڑ جاتا ہے. لیکن داؤد علیہ السلام کی تلاوت ایسی تھی, ایسی آواز تھی, ایسا سر اللہ نے عطا کیا تھا آپ کو کہ وہ سریلی آواز میں اپنی کتاب کو پڑھتے تو پرندے اپنی جگہ سے ہلتے نہ تھے, اتنے متاثر ہوتے تھے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا ابو موسیٰ اشعری سے کہ ابو موسیٰ اشعری اللہ تعالیٰ نے تمہیں داؤد علیہ السلام کی سروں میں سے ایک سر اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے, بڑے اچھے انداز میں تلاوت کرتے ہو. تو پتہ چلا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو آپ کے سامنے قرآن پڑھتے تھے ان کو حوصلہ افزائی کرتے تھے. اور وہ زمانہ بھی کیا زمانہ تھا, قربان جائیے, ہر گھر کے اندر تلاوت کی آوازیں آیا کرتی تھی. مدینہ کے اندر, مکہ مدینہ کے اندر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گلیوں سے گزرتے نمازوں کو آتے جاتے کسی نہ کسی گھر سے تلاوت کی آواز اللہ کے نبی سنا کرتے تھے. بالخصوص آپ نے ایک مرتبہ آپ کا گزر حضرت ابو بکر اور حضرت عمر بن خطاب کے گھر کے اوپر سے ہوا رضی اللہ اجمعین. دونوں کے گھروں کے اوپر سے گزر ہوا, دونوں کی آواز آپ نے سنی. ابو بکر کی آواز بھی آپ نے سنی, عمر بن خطاب کی آواز بھی آپ نے سنی. جب آپ مسجد چلے گئے بعد میں آپ نے دونوں کو بلایا, بلا کر کہا کہ ابو بکر میں نے تمہاری تلاوت سنی, بڑی چھوٹی نرم آواز میں پڑھتے ہو, تھوڑی آواز کو بلند بھی کر لیا کرو. اور پھر عمر بن خطاب کو بلایا اللہ کے نبی نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بلا کر کہا کہ عمر تمہاری آواز بڑی بہت زیادہ پختی ہے, تھوڑی آواز کو نرم کر لو. بہت ہی جلالی شخصیت تھی حضرت عمر بن خطاب کی, جیسا آدمی آواز بھی ویسی, بڑی کڑک آواز کے انسان تھے. آواز میں آواز سنا تو انسان ڈر جائے, ایسی آواز سے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آواز تھوڑی نرم کر کے پڑھا کرو. تو پتہ چلا کہ کسی بھی گھر سے آپ کی آواز آپ کا گزر ہوتا گلیوں میں سے تلاوتیں اللہ کے نبی سنا کرتے تھے. آج کے زمانے میں قربان جائیے اس زمانے کو کہ آج ہمارے زمانے میں ہمارے گلیوں میں محلوں میں کسی گھر میں آواز سنائی دیتی ہے. کسی گھر کے اندر بہت کم طور پر کبھی ایک آدھ بار اگر فجر میں سنائی دے تو سنائی دیتی ہے, ورنہ نہیں. اگر کسی کے گھروں سے آج ہمارے آوازیں سنائی دیتی ہے تو موسیقی کی آواز سنائی دیتی ہے. صبح ہو گئی تو محلوں میں جو ہے گھروں کے اندر ٹی وی شروع کر دی جاتی ہے. ناشتہ کرنے سے پہلے ٹی وی لگا کر گانے وغیرہ بجا کر اسی آواز کو سن کر ہمارے گھر کے ناشتے ہوتے ہیں. گھروں کے اندر قرآن کی جہاں پر آوازیں آنی چاہیے وہاں پر موسیقی کی آوازیں, گانے بجانے کی آوازیں. یہ مسلمانوں کے گھر ہیں. وہ گھر ہوا کرتے تھے جس گھر کے اندر نہ جانے بچے بوڑھے عورتیں تلاوتیں کیا کرتی تھی, تبھی تو جا کر وہ گھر اتنے پررونق گھر تھے. اب جانتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ آج گھروں کے اندر جو ماحول بے چینی کا, بے قراری کا, بے سکون کا جو ماحول ہے, گھروں کے اندر بے چینی نہیں, سکون نہیں ہے, راحت نہیں ہے, اس کی بنیادی وجہ کہ قرآن مجید گھر کے اندر پڑھنا بند کر دیا ہے لوگوں نے. آپ گھروں کے اندر جا کر جائزہ لیں, ہمارے گھر کے اندر بیوی بچے بڑے ماں باپ ہیں, کن لوگوں نے کب قرآن آخری میں پڑھی, آخری بار کب گھر کے اندر قرآن کو کھولا. کافی لمبا عرصہ گزر گیا, رمضان میں کیا کھولا, پھر کتاب بند ہوئی تو رمضان کے اندر کتاب کھلی. کسی کو پڑھنے کا وقت نہیں, قرآن مجید پڑھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے. صبح ہوئی تو ہمارا فون کھول کر ہم سب سے پہلے سوشل میڈیا کے اپڈیٹس ہم دیکھتے ہیں. آج فیس بک پر کیا آیا ہے, انسٹاگرام میں کیا آیا ہے, فلاں میں کیا ہے.
ہر چیز کے اپڈیٹ کے لیے نیوز پیپر، تو کئی لوگ نیوز پیپر منگا کر پڑھتے ہیں، نیوز پیپر بھی پڑھنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہے، اگر پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے تو قرآن پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے، نہ ہمارے بیوی بچوں کے پاس ٹائم ہے، نہ ہمارے پاس، ہر چیز کے لیے ٹائم ہے، یہاں تک کہ ہم اپنے گھروں کے اندر کوئی پرندوں کو، جانوروں کو بھی پال رہے ہیں، کئی لوگ بلیوں کو پالتے ہیں، ان بلیوں کی پرواہ کرنے کے لیے اتنا وقت ہے، لیکن قرآن پڑھنے کے لیے وقت نہیں ہے۔ یہ بڑی پوچھ ہوگی قیامت کے دن۔ یہ قرآن یہ صرف گھروں کے اندر اٹھا کر رکھی جانے والی کتاب نہیں ہے، بڑے بڑے جزدانوں میں لپیٹ کر رکھے جانے والی کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ تلاوت کی جانے والی، عمل کرنے کی جانے والی کتاب ہے۔ محترم حاضرین، اسی لیے آج یہ ماحول ہمارے زندگیوں کے اندر دیکھنے کو ملتا ہے۔ اسی لیے شریعت نے تعلیم دی کہ اگر آپ کو وقت اللہ نے عطا کیا ہے، میری اور آپ کی زندگی باقی ہے، اس زندگی کے اندر ہم جتنی نیکیاں کمانا چاہتے ہیں کما سکتے ہیں۔ قرآن کے ذریعے میں آپ کو مثال بتاتا چلوں جو حالات کے مناسب سے، کہ آج ہمارے پاس وقت ہے، اگر ہم ایک حروف پڑھ لیں گے تو ہمارے نامہ اعمال میں 70 نیکیاں رمضان کے اندر لکھی جائیں گی، بقیہ مہینوں میں 10 نیکیاں لکھی جائیں گی۔ ایک قرآن ہم نے مکمل کیا، 2 قرآن مکمل کیا، سال میں 3 قرآن ہم نے مکمل کیے، ہمارے نامہ اعمال میں اضافہ ہے۔ لیکن انسان کیسا بدبخت، کیسا کم عقل کا انسان ہے، زندگی میں کبھی قرآن پڑھتا نہیں، وقت ملا تو بھی اسے غنیمت جانتا نہیں، پڑھتا نہیں۔ اس کا انتقال کیا ہوتا ہے، اس کے گھر والے فوراً مدرسے کے کچھ بچوں کو بلاتے ہیں، کسی مولانا لوگوں کو گھروں کے اندر بلاتے ہیں اور قرآن خوانی کراتے ہیں، کہ اگر جیسے مرحوم گھر کے اندر میت رکھی گئی ہے، ابھی میت کے اٹھانے سے پہلے سورہ یاسین، سورہ رحمان، فلاں سورہ، کیوں؟ کیونکہ پڑھ کر انہیں بخشنا ہے۔ اگر یہ سورہ پڑھ کر بخشیں گے تو عذاب خبر سے بچ جائیں گے، خبر کا عذاب ہلکا ہو جائے گا۔ جو پیٹ میں آپ کھائیں گے وہ کھانا آپ کے پیٹ میں جائے گا، اس کے پیٹ میں تھوڑی جائے گا۔ جسے زندگی اللہ نے عطا کی، وہ زندگی میں کبھی قرآن کھولنے کی اسے سعادت نہیں ہوئی، نصیب نہیں ہوئی، وہ مرا کیا نہیں، تھوڑی دیر کیا ہوئی نہیں، چاہے آپ کتنی بھی قرآن بخشوا لو، اس کا کوئی ثواب ملنے والا نہیں ہے۔ اللہ نے زندگی عطا کی تھی اسے اپنی زندگی میں کمانا تھا۔ قرآن اس کے بارے میں کہتا ہے وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، جو انسان اپنے لیے کرتا ہے وہ کام اسی کے لیے کیا جائے گا، جو نیکی اس نے کمائی وہ اس کے لیے، دوسروں کے لیے نہیں۔ تو اس لیے ایسا وقت آنے سے پہلے کہ ہمارے بیوی بچے کسی کو بلا کر قرآن خوانی کروائیں، اللہ نے زندگی بخشی ہے تو زندگی میں خود کمائیں۔ آپ پیسہ خرچ کرنا چاہتے ہیں، اللہ نے آپ کو مہلت دی ہے، سہولت اللہ نے آپ کو دی، آپ کے جیب میں ابھی پیسے ہیں، آپ کے جیب میں اگر کچھ روپیہ ہے، کچھ کام کرنا چاہتے ہیں، ابھی آپ کر دیں۔ آپ کے جانے کے بعد آپ کی اولاد، آپ کے گھر والے کچھ آپ کے لیے کرنے والے نہیں ہیں۔ یہ زندگی بڑا تحفہ ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے۔ جب تک سانسیں جاری ہیں آپ اپنا توشہ بنا لیں، آپ کے توشے میں کوئی اضافہ کرنے والا نہیں۔ محترم حاضرین، اسی طرح سے ایک اور بات بتا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں، کیا ہے؟ قرآن مجید جہاں پر تلاوت کی بات آتی ہے تو تلاوت سے مراد صرف تلاوت نہیں ہے۔ یہ قرآن صرف پڑھنے کے لیے نازل نہیں کیا گیا ہے، پڑھنا تو ہے ہی، لیکن سب سے اہم بات کیا ہے اس کی جانتے ہیں؟ قرآن کو سمجھ کر پڑھا جائے۔ قرآن پڑھیں گے تو سمجھ میں آئے گا۔ پہلے تو سمجھیں گے ہمیں قرآن عربی آتی نہیں۔ قرآن سمجھنے کا مطلب کیا ہے؟ یقین مانیے، آپ دل پر ہاتھ رکھ کر دیکھیں، میں اور آپ صبح سے لے کر شام تک کتنی نمازیں پڑھتے ہیں؟ صبح سے لے کر شام تک ہم اتنی نمازیں پڑھتے ہیں، ہر نماز کے اندر سنتوں سے لے کر نوافل سے لے کر فرض نمازوں میں سورہ فاتحہ ہم بار بار پڑھتے ہیں، کئی بار پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ۔ سورہ فاتحہ اتنی بار ہم پڑھتے ہیں، کیا کبھی ہم نے سورہ فاتحہ کا ترجمہ ہم نے معلوم ہے؟ اس کا مطلب معلوم ہے کہ سورہ فاتحہ ہے کیا چیز؟ ہم کھڑے ہو کر پڑھ رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ہمیں اس کا مطلب بھی معلوم نہیں۔ گویا ہم نے سورہ فاتحہ کو نہیں سمجھا، ہم کیا پڑھ رہے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے۔ جب تک ہم اسے سمجھیں گے نہیں تو نماز میں مزہ کہاں سے آئے گا؟ نماز کے اندر خشوع خضوع کب آئے گا؟ جب ان آیتوں کو ہم سمجھیں گے، میں جو زبان سے بول رہا ہوں بولنے کا مطلب کیا ہے۔ اس لیے قرآن کو بار بار پڑھیں گے، سمجھنے کی کوشش کریں گے، کم از کم ہماری زبان نہیں ہے وہ، ہماری زبان نہ ہی صحیح لیکن سمجھنے کی کوشش کریں۔ قرآن سمجھ کر پڑھیں گے تو اتنا مزہ آئے گا پڑھنے میں کہ آپ قرآن کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ اور یقیناً میں کہتا ہوں کہ قرآن کی برکت ہے یہ، اگر آدمی چاہتا ہے کہ اس کی زندگی میں برکت ہو، اس کی کمائی میں برکت ہو، اس کے گھر میں برکت ہو، اس کی زندگی خوشحال گزرے،
اس کی زندگی کے اندر پریشانیوں سے مصیبتوں سے انسان بچا رہے، اس انسان کو چاہیے کہ وہ انسان قرآن مجید کو مضبوطی سے تھام لے۔ اس انسان کو چاہیے کہ وہ انسان اپنی اس کتاب کو جو ہے مضبوطی کے ساتھ تھام لیں۔ جب قرآن کو ہم مضبوطی سے تھامیں گے تو اللہ کی قسم ہمارے گھروں کے اندر، ہمارے زندگیوں کے اندر یقیناً برکتیں آئیں گی، رونقیں آئیں گی، ہماری زندگیاں تبدیل ہو جائیں گی۔ دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ ہم تمام کو قرآن کی عظمت کو سمجھنے والا بنائے اور اس کی برکتوں کو حاصل کرنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور بالخصوص اس مہینے کے اندر کثرت کے ساتھ تلاوت کرنے کا موقع اللہ ہمیں عنایت فرمائے۔ بہترین موقع ہے، جب بھی وقت ملے، قیام اللیل کے اندر ہو، تراویح کے اندر ہو، تراویح کے بعد میں، رات کے اوقات میں، جب وقت ملے، جتنا ہو سکے اتنا، ایک پارہ صحیح، آدھا پارہ صحیح، مکمل ایک قرآن ہم اس مہینے کے اندر کرنے کی کوشش کریں۔ آمین رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔